نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم توفیق الہی سے بات کریں گے قرآن مجید کی عظمت و فضیلت پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہ ہو وہ ایسا ہے جیسے اجاڑ گھر۔ اس میں تاکید ہے کہ کسی مسلمان دل کو قرآن سے خالی نہ ہونا چاہیے۔ قرآن کا دل میں کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ محفوظ ہونا چاہیے، یعنی حفظ کیا ہو۔ اگر کسی دل میں تھوڑا سا بھی حصہ نہ ہو تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اجاڑ گھر جس میں کوئی رہتا نہ ہو۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص قرآن کی ایک آیت سننے کے لیے بھی کان لگا دے اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے جو کہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اس بڑھنے کی کوئی حد نہیں بتلائی۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ بڑھنے کی کوئی حد نہ ہو، وہ بڑھتی ہی چلی جائے، بے انتہا بڑھتی چلی جائے۔ اور جو شخص جس آیت کو پڑھے اس آیت کے لیے قیامت کے دن ایک نور ہوگی جو اس نیکی کے بڑھنے سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر! قرآن مجید کیسی بڑی چیز ہے کہ جب تک قرآن پڑھنا نہ آئے کسی پڑھنے والے کی طرف کان ہی لگا کے سن لیا کرو، وہ بھی ثواب سے مالا مال ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے روز کہا جائے گا، جس ٹھہراؤ اور خوش الحانی سے تم دنیا میں بنا سنوار کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اسی طرح قرآن پڑھو اور ہر آیت کے صلے میں ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ۔ تمہارا ٹھکانہ تمہاری تلاوت کی آخری آیت پر ہے، یعنی جب تک پڑھتے رہو گے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ محترم ناظرین، یہ قرآن پاک جو ہے اللہ کی طرف سے ہمیں کتاب دی گئی ہے، اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اس کو پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں۔ جو بندہ 10 آیات پڑھتا ہے وہ کم از کم غافلوں میں نہیں لکھا جاتا۔ جو 100 آیات پڑھتا ہے تو وہ قانتین میں لکھا جاتا ہے۔ قانتین یعنی اللہ کے فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے۔ جو بندہ 1000 آیت روزانہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے خاص خزانے جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص خزانوں کے مالکوں میں وہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے خاص خزانے جو ہیں ان کے مالکوں میں وہ بندہ لکھا جاتا ہے جو 1000 آیت روزانہ پڑھتا ہے، اور کوئی مشکل نہیں پڑھنا۔ محترم ناظرین، آپ دل لگائیں قرآن کے ساتھ، آپ قرآن کو پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ 1000 کیا آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے۔ 1000 آیت کیا ایسا آپ کو مزہ آئے گا، ایسا آپ کو لطف آئے گا قرآن پڑھنے میں کہ آپ 1000 آیت کیا آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر اور افضل بندہ وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے، یعنی جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا میرے ذکر اور مجھ سے سوال اور دعا کرنے سے، میں اس سے افضل عطا کروں گا جو سائلوں کو اور دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں۔ یعنی کہ جو بندہ سمجھے رات کو 1000 آیت تو کہتا ہے جی میں پڑھ کے سونا ہے، اور لگا رہا اس کو بہت ٹائم لگ گیا پڑھنے میں اور اس کو ٹائم نہیں ملا دعا کرنے کے لیے یا اپنے لیے اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے، تو جو مانگتے ہیں جو دعا کرتے ہیں اللہ ان سے اس بندے کو بہتر عطا کرے گا جس نے اپنے آپ کو قرآن میں مشغول رکھا، یعنی وہ پڑھتا رہا زیادہ سے زیادہ۔ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میں نے زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، اگر بہت لیٹ ہو گیا تو اس کو دعا کرنے کا ٹائم نہیں ملا، اپنے لیے مانگنے کا ٹائم نہیں ملا، تو میرا رب اتنا کریم ہے
کہ وہ مانگنے والوں سے زیادہ بہتر اس شخص کو عطا کرے گا۔ اللہ کے کلام کو ویسی ہی عظمت اور فضیلت حاصل ہے جیسی اپنی مخلوق کے مقابلے میں، یعنی دوسرے کلاموں پر، دوسرے ذکر اذکار پر جو قرآن پاک کو جو فضیلت حاصل ہے وہ ایسی ہے جیسے اللہ کو اپنی مخلوق پر، یعنی قرآن کی اتنی بڑی فضیلت ہے جو اس کو پڑھتے ہیں۔ تو جو اس کو محترم ناظرین جو اس کو پڑھتے ہیں ان کا اس کے ساتھ اتنا پیار ہو جاتا ہے۔ آپ کوشش کریں، دل لگانے کی کوشش کریں، آپ کا دل کرے گا میں زیادہ سے زیادہ پڑھوں، 1000 آیت کی تعداد کی وہ حد کیا، وہ تو کہے گا کہ میں اتنا زیادہ پڑھوں کہ میں پڑھتا ہی رہوں۔ اور پھر اس پہ اللہ اتنا نوازتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ نہ بھی کچھ مانگو گے، دعا کرنے کا ٹائم نہیں ملا، سوال کرنے کا ٹائم نہیں ملا تو اللہ خود ہی عطا کر دیں گے، اتنا کریم ہے میرا رب۔ حضرت عبیدہ ملکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قرآن والو، قرآن کو اپنا تکیہ اور سہارا نہ بنا لو، بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اس کو پھیلاؤ اور اس کو دلچسپی سے مزے لے کے پڑھا کرو اور اس میں تدبر کرو اور امید رکھو تم اس سے فلاح پاؤ گے، اور اس کا اجر معاوضہ لینے کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر عظیم اپنے وقت پر ملنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکیہ نہ بناؤ اس کو کہ اس کو سنبھال کے رکھتے رہتے ہو، اس کو پڑھو۔ اس کا یہ ہے احترام قرآن کا کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، یہ ہے احترام قرآن کا۔ اس کو ایسے پڑھنا چاہیے، دل لگا کے پڑھو، اس کو مزے لے کے پڑھو۔ محترم ناظرین، اگر آپ اس کو دل لگائیں گے آپ کو لطف آئے گا، اتنا آپ کو مزہ آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ میں نے روزانہ 1000 کیا، میں نے زیادہ سے زیادہ پڑھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن میں مہارت حاصل کر لی اور اس کی وجہ سے اس کو حفظ یا ناظرہ بہتر طریقے پر اور بے تکلف رواں پڑھتا ہو، وہ معزز اور فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ یعنی جس نے اس کو اچھی طرح سے سیکھا، اچھی طرح سے پڑھا، تو معزز اور فرما بردار جو اللہ کے فرشتے ہیں سب فرما بردار ہیں، لیکن کچھ خاص ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو رکھے گا۔ جو بندہ قرآن پاک اچھا یاد اور روانہ نہ ہونے کی وجہ سے زحمت اور مشقت کے ساتھ پڑھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر دیں گے، ایک تلاوت کا اور دوسرے مشقت کا۔ یعنی جو اٹک کے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر دیں گے، ایک تو تلاوت کا، دوسرا جو اس کے اوپر اس کو مشقت اٹھانی پڑی، یعنی جو اٹک کے پڑھنا پڑا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس نے نیکی کما لی، اور یہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے قانون کرم کے مطابق 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ مزید وضاحت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ یعنی میرا مطلب یہ نہیں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے! یعنی الف لام میم یہ جو ہے ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حرف ہے۔ تو اس پہ آپ کو کتنی نیکیاں ملی؟ ہر ایک پہ 10 نیکیاں، یعنی 30 نیکیاں آپ کو اس پہ ملی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی اس کی قدر و قیمت ہے، کتنی بڑی قدر ہے اس کلام کی کہ ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ بدبختی ہماری یہ کہ ہمیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، ہم پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ہمیں فکر نہیں ہے اس کی۔ یہ جتنی یہ مزے
سے لے کے پڑھنے والی چیز ہے، مزے لطف اٹھانے والی چیز ہے یہ دنیا میں، اس کو پڑھیں اور دنیا میں لطف اٹھائیں۔ تو اس طرح جو ایک الف لام میم جو ہے وہ 10 نیکیاں، 10 ایک لفظ پہ 10 نیکیاں، الف پہ 10، لام پہ 10 اور میم پہ 10، یعنی 3 لفظ بنے تو 30 نیکیاں۔ محترم ناظرین، جب قیامت کا دن ہوگا، ایک نیکی کے لیے بھی بندہ جو ہے وہ سب کے پاس جائے گا، ماں باپ کے پاس جائے گا، سب کے پاس جائے گا، تو اس کو ایک نیکی نہیں ملے گی۔ تو اس لیے اس کا فکر کریں۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا تو بندہ ایک نیکی کے لیے سب کے پاس جائے گا، ماں باپ کے پاس جائے گا، رشتہ داروں کے پاس جائے گا، کسی کے پاس جائے گا، ایک نیکی نہیں ملے گی۔ آج ہمارے پاس ٹائم ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نیکیاں کمائیں، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں اور اس پہ زیادہ سے زیادہ عمل کریں، اب خود بھی عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی عمل کی تلقین کریں، کیونکہ یہ ہمیں ٹائم ملا ہوا ہے، اس ٹائم کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔